عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماہ سفر ہے اور اس سفر کے مہینے میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں بہت ساری خرافات اسلام کے نام پر کی جاتی ہیں۔ اسلام اللہ کا نازل کردہ ایک دین ہے، اس میں صرف وہی بات دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی، اور وہی بات منع ہے جس سے اللہ یا اس کے رسول نے منع کیا۔ یہ جو اپنی طرف سے کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی امام، کوئی فقیر، کوئی شیخ کچھ بھی شامل کرے، وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والا بدعتی کہلاتا ہے۔ اور یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ لوگ ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں نہ پڑھیں، جب ہم کہتے ہیں نہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں توبہ استغفر اللہ، کتنا دقیانوسی قسم کے مولوی ہیں، بڑا تعصب ہے ان کے اندر۔ حالانکہ سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ اکثر کہا جاتا ہے۔ لیکن بدعت کیوں اتنا بڑا گناہ ہے کہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ دین ناقص تھا، اس میں اتنی ساری بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو میں نے آ کے شامل کی اور میں نے دین کو پورا کیا۔ مثلا لوگ میلاد نہیں مناتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی عید ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا۔ لوگ سینہ کو بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ مسلمان تھے، پھر بھی نہیں پیٹتے تھے، گویا ان کو حسین کا غم ہی نہیں تھا، ہم نے آ کے بتایا۔ لوگ محرم میں کالے کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہی سفید کپڑے پہن کے پھر رہے تھے، ہم نے بتایا کہ کالے کپڑے پہن۔ لوگ محرم میں شادیوں سے باز نہیں آتے تھے، شادیاں کر لیتے تھے، گویا حسین کا کوئی غم ہی نہیں تھا، ہم نے آ کے روکا کہ بھئی محرم میں شادی کرنا حرام ہے۔ لوگ ربیع الاول میں جھنڈیاں نہیں لگاتے تھے، نالین مبارک کا نقشہ جیب پہ یا پگڑی پہ نہیں لگاتے تھے، ہم نے بتایا۔ ابا مر جائے، نانا مر جائے، دادا مر جائے، کوئی فوت ہو جائے، ساری زندگی اس کی کمائی پہ پلتے رہے، اب ابا فوت ہو گیا تو ایک دیگ چاولوں کی نہیں پکا سکتے، ہم نے آ کے بتایا کہ بھئی تمہارا ابا فوت ہوا ہے، پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن، پھر سال بعد برسی کے نام سے دیگ پکاؤ، برادری والوں کو بلاؤ، ان کو کھلاؤ۔ پھر لوگ ختم شریف نہیں کرتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، سپارے باندھ دو، سارے پڑھے، پھر وہ مولوی کو بخشے، پھر مولوی جتنوں کا پڑھا ہوا ہے وہ بھی اور اپنا بھی، پھر فلاں کی نانی کو بخش دو۔ مولوی کو کیا پڑھی ہے؟ کسی کی نانی دوزخ میں جائے یا جنت میں جائے، کسی کو کیا پڑھی ہے؟ مولوی نانیاں بخشوائیں گے لوگوں کی، ان کے اپنی بخشش کی کیا گارنٹی ہے ان کے پاس؟ اللہ کے بندو کچھ سوچو۔ اب وہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں دین کے اندر نہیں تھی جو میں نے آ کے پوری کی ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب اللہ کے رسول آخری خطبہ دے رہے تھے، اس کے بعد آپ کو زندگی میں 12 ربیع الاول تک، وہ خطبہ تھا 10 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ سے 12 ربیع الاول تک آپ زندہ رہے. اس کے بعد زندگی نے موقع ہی نہیں دیا. لیکن 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ دین آج مکمل ہے. اس میں جھنڈیاں تھیں تو بھی مکمل، نہیں تھی تو بھی اس کے بغیر مکمل ہے. ختم نہیں تھا تو اس کے بغیر مکمل ہے. کالے کپڑے محرم سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو اس کے بغیر مکمل ہے. مجھے بتائیے، اسلام کا، مذہب کا کوئی ایسا رنگ ہوتا ہے محرم میں کالا ہو جائے، ربیع الاول میں ہرا ہو جائے، باقی 12 مہینے ملا جلا رہے؟ یہ اسلام کا ایک ہی رنگ ہے، وہ ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ. فرمایا اسلام کا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ ساز کوئی نہیں، سب سے بہتر رنگنے والا. اتنی خرافات اس مہینے میں، اسے منحوس کہا جاتا ہے. منحوس کیوں کہا جاتا ہے؟ سفر کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا. خالی اس کو کیوں کہا گیا؟ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے ہیں، ذی الحجہ، ذی القعدہ اور محرم. یہ اکٹھے 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور 1 مہینہ الگ ہے، وہ ہے رجب. حرمت والے مہینوں میں جنگیں نہیں ہوتی، لوگ اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ چور بھی چوری سے باز آ جاتے، چوری نہیں کرتے، ڈرتے تھے کہ حرمت والا مہینہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے. اور مسلمان تو ماشاءاللہ اتنے نڈر ہیں کہ مسجد سے گھڑی اتار کے لے جاتے، وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے. تو جب یہ 3 مہینے حرمت والے وہ گھروں میں بند رہتے، باہر نہ نکلتے، لڑائی بڑائی نہ کرتے، چوری چکاری نہ کرتے، ڈاکہ نہ ڈالتے، قتل نہ کرتے، محصور رہتے گھر. جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوتا نا، وہ گھروں کو خالی کر دیتے. خالی کا مطلب خود گھروں سے باہر نکل جاتے، گھر خالی ہوتا. باہر کیوں نکلتے؟ روزگار کی تلاش میں. اب وہ روزگار جس طرح بھی حاصل ہو، کسی کو قتل کر کے حاصل ہو، کسی کی جیب کاٹ کے حاصل ہو، کسی سے لڑائی کر کے اس کا مال چھین کر حاصل ہو، جس طرح بھی حاصل ہو. پھر یہ جو محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا، اس میں جو جنگیں، قتل و غارت، خون خرابہ، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، دنگا فساد، یہ جو ہوتا، اس سے یہ نام پڑا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ. پہلے کیسے امن تھا، سفر آیا اور فساد شروع ہو گیا. اور یہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، جنگ و جدال ہو گیا. اور ایک نحوست کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جو اس زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھی، اب بر صغیر میں بیان کی جاتی ہے. وہ یہ کہ سفر کی کوئی آخری تاریخیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو، جس بیماری میں آپ فوت ہوئے، بالکل سفر کے آخری ایام تھے، جیسے
27, 28, 29 ان میں سے کوئی تاریخیں تھیں. سفر میں اللہ کے رسول بیمار. اب اس وجہ سے بھی اسے منحوس کہا گیا کہ نبی بیمار ہو گئے اس مہینے. اب آپ ان کی عقل دیکھیں. سفر میں آپ بیمار ہوئے، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا، اور یہ بیماری ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں بھی چلی گئی، اور 12 ربیع الاول آپ کی بیماری کا آخری دن. حضرت فاطمہ نے جب آپ کو دیکھا رونے لگی، واہ کربا ابھی، ہے میرے ابا کی تکلیف، ہے میرے ابا کی تکلیف. چونکہ آپ کو اتنا بیمار، اتنا بخار تھا کہ آپ جس گھر، روم بھی اتنے بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے، جس کمرے میں حجرہ عائشہ میں آپ چارپائی پر لیٹے تھے، کوئی اس کے دروازے پر آتا تو آپ کے بخار کی تپش اور سیک آپ تک آتا، اس بندے تک پہنچ. آپ نے ٹھنڈے پانی کا تشت منگوایا ہوا تھا اور اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ انور پر آپ پانی کا وہ ہاتھ پھیرتے، چونکہ آپ کو بہت تپش تھی بخار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہیں بخار آتا ہے پیغمبر کو اس سے ڈبل آتا ہے. ہمارا بخار جس پہ بندہ تقریباً ایکسپائر ہی ہونے والا ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے، 105 105.5 تک بخار چلا جاتا ہے تو بندہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اب اس سے ڈبل کا مطلب کیا ہے؟ 210. جو بندہ جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش اتنی بڑی ڈالتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے میاں یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو اللہ والا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. اللہ والوں پر آزمائش بہت زیادہ. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ دمبا چھترا نہیں، بیٹے کو ذبح کر. یہ کتنی بڑی آزمائش، بیٹے کو ذبح کر، اور انہوں نے انکار نہیں کیا. جتنا زیادہ بندہ اونچا ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائش. اب 12 ربیع الاول کو جب حضرت فاطمہ نے اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا کہ میرے ابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، نبی کریم نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا بیٹی لا کرب بعد اليوم، انشاءاللہ آج تیرے ابا کی تکلیف کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. سفر میں بیمار ہوئے اور یہ بیماری مسلسل چلتی گئی. 12 دن ربیع الاول کے اور تقریباً 2-3 دن سفر کے آخری. آپ یہ ملا لیجئے، اس کو آپ 14-15 دن کر لیجئے. آپ بیماری کے آخری ایام میں 14-15 دن مسلسل بیمار رہے. شروع ہی سفر میں یہ مہینہ ہو گیا منحوس، اور ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی تو اس مہینے کو کیا کہا؟ اس کا نام ان بدبختوں نے عید رکھا. جس میں بیمار ہوئے وہ منحوس، اور جس سے دنیا ہی چھوڑ گئے جس مہینے میں وہ عید کا بن گیا. عید میلاد النبی، عید میلاد. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا کسی کا، تھوڑا مزاحیہ قسم کا تھا. اس نے بدعتیوں کی 2-4 باتیں لکھی، اور لکھنے کے بعد آخر میں اس نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بریلوی ہونے کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے، بے وقوف ہونا ضروری ہے. عقل مند آدمی مشرک ہو ہی نہیں سکتا. کوئی سنجیدہ آدمی ان سے پوچھے کہ یار تم نے کتب، غوث، ابدال، یہ جو
بزرگوں کی قسمیں اور درجے بنائے ہوئے، یہ کتب کے درجے پر ہے، یہ غوث کے درجے پر ہے، یہ ابدال کے درجے پر ہے. یہ درجے کس نے بنائے؟ کہیں قرآن میں ان درجوں کا ذکر ہے، کہیں حدیث میں ان درجوں کا ذکر ہے. اتنا سوال تو ان پڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے بھی یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے. صحابہ کرام میں جن کی تربیت، جن کو تعلیم نبی کریم نے دی، جن پر ڈائریکٹ سایہ نبی کریم کا ہے، جو ہر بات نبی کریم سے ڈائریکٹ سنتے اپنے کانوں سے، ساری زندگی نمازیں آپ کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، جہاد آپ کے پرچم تلے کرتے ہیں. ان میں سے کوئی نہ ابو بکر کتب بن سکا، نہ عمر کبھی ابدال بن سکا، نہ عثمان کبھی غوث بن سکا. یہ کوئی تو سوال کرے نا، کیا نعوذ باللہ نبی کریم کی تربیت میں کمی تھی؟ بولتے ہیں جی یہ علم لدنی ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں، یہ سینہ در سینہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. یہ باتیں قرآن میں حدیث میں نہیں ملیں گی، یہ سینہ گزٹ باتیں ہیں، سینہ در سینہ چلتی آ رہی. اب کہنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو مکمل کر کے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس تکمیل کا آخر مقصد کیا ہے؟ پھر جس طرح محرم میں شادیاں نہیں کرتے نا، جوہلا سفر میں بھی شادی نہیں کرتے. ابھی آپ جا کے دیکھو شادی حال خالی پڑے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی وہاں بھی بک کرائے گا تو بہت سستا ملے گا. ایسے دنوں میں شادیاں کیا کرو، حال بھی سستے، خرچہ بھی کم. کیوں نہیں کرتے شادیاں؟ کہ یہ مہینہ منحوس ہے. اللہ کا نبی بیمار ہو گیا تھا، کبھی دولہا دلہن کو بیماری ہو جائے. یہ جو بد اعتقادیاں ہیں، توہم پرستیاں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. اے حبیب ان میں اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو یہ بات سمجھا دیجئے، بتا دیجئے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. ساری دنیا میں جتنے بھی تکلیف دینے والے، نقصان پہنچانے والے اکٹھے ہو جائیں، لن یصیبنا، ہمیں نقصان پہنچانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے مقدر بنا دیے. ہمارے حق میں جو تکلیف اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی وہ ملے گی. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اسی پر چاہیے ایمان والوں پر کہ بھروسہ کریں، اسی پر توکل کریں. قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. فرمایا اگر کوئی نقصان پہنچانے پر تل جائے اور کسی کو اللہ رب العالمین نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر لے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس کے سوا اس نقصان کو ٹالنے والا
مٹانے والا، دور کرنے والا، اس نقصان سے بچانے والا پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں اگر اللہ نقصان پہنچائے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جب پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر کوئی سوچے ارے ان کا اپنا بیٹا کربلا میں 72 تنوں کے ساتھ شہید ہو گیا، علی المرتضیٰ نے انہیں نہیں بچایا، تمہیں کیا بچائے گا؟ اپنے اوپر مسجد کے دروازے میں، کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے اوپر حملہ ہوا، انہوں نے خود کو اس حملے سے محفوظ نہیں کر سکے، خود نہیں بچا سکے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ اگر اللہ رب العالمین نقصان پہنچانے پر تل جائے فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، فلا راد لفضلہ، اللہ رب العالمین کے اس فضل کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، آپ کے مقدر میں رب العالمین نے اگر امریکن ڈالر بھی اگر آپ کے مقدر میں لکھے ہیں، آپ اگر کراچی کی کسی جھونپڑی میں رہتے ہیں، وہ ڈالر رب العالمین آپ تک پہنچا کے رہے گا۔ صرف توکل چاہیے، یقین چاہیے، بھروسہ چاہیے۔ اللہ کے حبیب اکثر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے، آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے الہ العالمین، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی جو تو دینے پر آ جائے، ولا مانع لما منعت ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک دے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ یہ یقین پیدا کیجئے، اپنی دعاؤں میں بھی یہ یقین پیدا کیجئے۔ آج لوگ گلا کرتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ارے آپ کو دعائیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ رب العالمین پر یقین رکھ کر، بھروسہ رکھ کر آپ رب العالمین سے مانگو، اللہ آپ کے بھروسے کو نہیں توڑے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک انجان بندہ دکاندار تھا، اس سے انجان گاہک نے، جس کو دکاندار نہیں جانتا، آ کے کہا کہ مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے، فرض کر لیجیے 100 درہم چاہیے، میری ایک ضرورت ہے، میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو لوٹا دوں۔ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا، نہ میں آپ کا گھر جانتا ہوں، نہ آپ کو جانتا ہوں، کوئی ضامن ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا اس پورے شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا، اللہ میرا ضامن۔ اس نے کہا چلو کوئی گواہ جو تیری گواہی دے۔ اس نے کہا اللہ میرا گواہ ہے۔ اس نے دے دیے پیسے، 100 درہم 100 دینار اس کو دے دیے، چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، جو آخری دن تھا ہفتے کا، وہ شخص وہ پیسے لے کر گھر سے نکلا، اور دریا، اس کا گھر کوئی دریا کے پار تھا، تیرنا وہ نہیں جانتا تھا، کشتی ایک تھی، وہ جب پہنچا کچھ منٹوں کا فاصلہ رہ گیا، کشتی وہاں سے نکل گئی، شام کا وقت تھا، اب کشتی نے پھر کل جانا، اب یہ بڑا پریشان کہ یا اللہ میں نے تیرے نام پر تجھے گواہ بنا کر، تجھے ضامن بنا کر میں نے اسے ادھار دیا،
اور میں بے ایمان بھی نہیں ہوں، پیسے بھی لایا ہوں۔ کشتی چلی گئی اور وہ بندہ دریا کے اس پار ہے، میں اس پار، ضمانت تیری ہے۔ اگر آج اس کے پاس پیسے نہ پہنچے تو کل کو تیرے نام سے بھروسہ لوگوں کا اٹھ جائے۔ کوئی بھی کسی کو حوالہ دے گا، میاں اللہ میرا ضامن ہے، بولے گا جا، ایسے بہت سارے فراڈیے دیکھے ہم نے، تیرے نام پر کوئی یقین ہی نہیں کرے، بڑا پریشان۔ آخر اس کو ایک بانس کا جیسے ٹکڑا ہوتا ہے، کوئی لکڑی کا موٹا سا بانس تھا، وہ پڑا ہوا ملا۔ بانس اندر سے کھوکھلی ہوتی، اس نے وہ پیسے اس کے اندر ڈالے اور ایک چھوٹا سا خط لکھ کے ڈالا کہ کشتی چلی گئی تھی، میں نے اللہ کی ضمانت پر پیسے تجھ سے مانگے تھے اور اللہ کی ضمانت پر میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ خط بھی ڈالا، پیسے ڈالے، لکڑی، اس بانس کا منہ کسی چیز سے بند کر دیا تاکہ اندر پانی بھی نہ جائے، اور لکڑی بانس کی ویسے تیرتی ہے، دریا میں ڈال دی، یہ کہہ کر کے اللہ تیری ضمانت پر لیے تھے، تو اس تک پہنچا دے۔ ادھر وہ بندہ گھر سے نکلا کہ یار آج اس بندے کے آنے کا ٹائم تھا، پیسے بھی اچھے خاصے تھے، چلو میں دریا کے کنارے جاتا ہوں، شاید وہ کشتی سے کہیں اترا ہو، آیا ہو۔ کشتی والے آ گئے لیکن وہ نہیں آیا، بڑا مایوس ہوا وہ بھی۔ اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کوئی بانس کا ٹکڑا تیرتا ہوا جا رہا، اس نے کہا چلو جلانے کی کام آئے گی لکڑی، بانس کو لایا، گھر میں ڈال دیا۔ صبح اٹھا تو چولہا جلانے کے لیے اس لکڑی کو کاٹنے لگا، موٹی بانس تھی تو اس کے چیر کے کئی ٹکڑے بنا لوں تاکہ جلنے میں آسانی ہو۔ جیسے اس نے چیرا، اندر سے پیسے بھی نکلے اور خط بھی نکلا۔ دوسرے دن صبح سویرے پہلی کشتی سے وہ بندہ بھی دوبارہ پیسے لے کر وہاں پہنچ گیا اور معذرت کرنے لگا، معافیاں مانگ، یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے کل پیسے بھیجے، میں آیا تھا پیسے دینے لیکن لیٹ ہو گیا تھا، کشتی چلی گئی، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے آج میں پہلی کشتی سے آیا۔ اس بندے نے کہا معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے پیسے مجھے کل ہی مل گئے، جس کی ضمانت پر تو نے لیے تھے اسی نے اپنی ضمانت پوری کرتے ہوئے مجھے پہنچا دیا، اور اگر ہم ہوتے اس کی جگہ، ہم یہ کبھی بتاتے کہ کل بانس میں سے مجھے پیسے ملے؟ ہاں لا بھائی، تو ویسے ہی ایک دن لیٹ ہو گیا ہے، میرے تو کتنے کام رک گئے، لا پیسے۔ ہم وہ بانس والے بھی رکھ لیتے، جو نئے لایا وہ بھی رکھ لیتے، اور کبھی نہ بتاتے کہ پہلے تیرے پیسے مل گئے۔ ہمیں یہ جو بے ایمانیاں ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں سوچتی ہے نا، یہ چیزیں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ رزق کے حلال، جو بندہ رزق کے حلال کھاتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا، میری دعائیں قبول ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا دعائیں تو میں کر دوں گا، لیکن اطب مطعمک تکن مستجاب، میں تمہیں فارمولہ دیتا ہوں، اگر تو اپنی روزی کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جو تو کہے گا، جو تیرے منہ سے نکلے گا، عرش والا اسے پورا کر، روزی حلال۔ حضرت سعد اتنی احتیاط کرتے، اتنی احتیاط کرتے، یہ نہیں کہ جو آیا جو دے کے چلا گیا الحمدللہ، اسے کہا جزاک اللہ۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں یہ کمائی کیسی ہے، کہاں سے آیا ہے، کس چیز کا ہے، آ رہا۔ اگر ہم یہ دیں گے، یہ چھان بین کریں گے تو کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔
حضرت سعد اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ کوفہ والوں نے ان پر الزام لگایا یہ انصاف نہیں کرتا. حضرت عمر کے دور میں گورنر رہا کوفہ کا. کوفیوں نے الزام لگایا, حضرت عمر نے ہٹا دیا, معزول کر دیا. یہ جنگوں میں ساتھ نہیں جاتا اور مال تقسیم کرے تو انصاف نہیں کرتا, گھر میں بیٹھا رہتا ہے. تقسیم کرے تو اپنے پرائے کا خیال کرتا ہے, اپنوں کو زیادہ دیتا ہے, غیروں کو کم دیتا ہے. الزام لگا. اس الزام کے جواب میں حضرت معاذ نے وہی کھڑے کھڑے مسجد کے اندر اسی بندے کو 3 بددعائیں دی. 3 الزام کے بدلے 3 بددعائیں دی. پہلی بددعا یہ دی کہ اللہ اس کی عمر کو لمبا کر, اللہم اطل عمرہ, اس کی عمر بڑھا دے. دوسری بددعا دی اطل فقر, عمر لمبی دے اور اس کی غریبی بڑھا دے. عمر لمبی ہو اور بندہ غریب ہو, جیب میں پیسہ نہ, بیمار ہو تو علاج نہ کرا سکے, کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو, عمر لمبی. بڑی عجیب بددعا دی اس کی. اور تیسری بددعا یہ دی وابتل ہو فی الفتن, اسے فتنوں میں مبتلا کر دے, آزمائش میں ڈال. صحابہ کہتے ہیں اس نے اتنی لمبی عمر پائی کہ یہ جو آنکھوں کی بھووں کا چمڑا ہے یہ لٹک کر, بال نہیں چمڑا لٹک کر رخساروں پہ آ گیا بڑھاپے کی وجہ سے. اور جب دیکھتا تھا تو ہاتھوں سے اس چمڑے کو اٹھاتا تھا پھر دیکھتا تھا. غریب اتنا تھا, فٹ پاتھ پہ پڑا رہتا تھا, بھوک سے بے ہوش نڈھال پڑا رہتا, اور لوگوں سے, آنے جانے والوں سے کہتا انا شیخ کبیر, میں ایک بوڑھا آدمی ہوں, اصابتنی دعوت سعد, مجھے سعد کی بددعا کھا گئی, سعد کی بددعا کھا گئی. اور یہ بددعا کیوں لگی؟ سعد کو جب رسول اللہ نے نصیحت کی اپنی روزی میں ہمیشہ احتیاط برتتے کہ کوئی حرام کا نوالا نہ شامل ہونے. آپ کے میاں نصیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ, بھائی سعید ریشم والے ان کے بارے میں سنایا کرتے تھے, جو کوٹ روڈ پہ ہوتے تھے, فوت ہو گئے, اللہ انہیں غریب کی رحمت فرمائے. وہ ہم جاتے تو اکثر وہ میاں صاحب کے واقعات سنایا کرتے. ایک واقعہ انہوں نے سنایا, انڈیا میں قحط سالی آئی دہلی میں, لوگوں نے نماز استسقاء کے لیے اعلان کیا کہ جی کل فلاں جماعت, جیسے بریلوی جماعت جو ہے وہ استسقاء کی نماز پڑھائے گی. لوگوں نے نماز پڑھی, دعا مانگی, بارش نہیں ہوئی. پھر دوسرے مسلک والوں نے, تیسرے مسلک والوں نے, اچھا میاں نذیر حسین بھی پیچھے کھڑے ہوتے. اس زمانے میں شاید جو شدت آج کل ہے نا, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس زمانے میں یہ شدت نہیں, مل جل کے رہتے. کسی نے کہا کہ یار میاں صاحب تیسرا دن ہے, وہ بھی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, آج ان کو آگے کھڑا کر کے دیکھو. میاں صاحب کو کھڑا کیا. میاں صاحب نے دعا مانگی اور اسی وقت ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش برسنا شروع. لوگوں نے کہا بھی بڑی بات ہے. پھر 30-35 سال گزر گئے, پھر قحط سالی ہے. اب میاں صاحب بوڑھے ہو چکے. اس وقت اگر ان کی عمر 30-35 سال تھی اور 30-35 سال گزر گئے تو اب یقیناً 65-70 کے قریب عمر ہوگی. تو لوگوں نے کہا نئے نئے تجربے نہیں کرو, پہلے تجربہ کیا ہوا ہے, پہلی دفعہ میاں صاحب کو آگے کھڑا کر. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کو آگے کھڑا کیا.
نماز پڑھائی، دعا مانگی، بارش نہیں۔ دوسرے دن پھر آئے، میاں صاحب نے نماز پڑھائی، دعا مانگی، بارش نہیں۔ تیسرے دن پھر پڑھائی، بارش نہیں۔ لوگ پوچھنے لگے کہ عموماً آدمی بڑھاپے میں زیادہ نیک ہوتا ہے نسبتاً جوانی کے۔ عموماً جوانی میں بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے، بڑھاپے میں نیک بن جاتا ہے۔ بڑھاپے میں داڑیاں رکھا لیتا ہے، سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، حج عمرے کرنے لگ جاتا ہے، زیادہ دیر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا میاں صاحب کیا بات، اب آپ بزرگ ہو چکے ہیں، جب آپ کی جوانی کا دور تھا آپ نے پہلی مرتبہ نماز پڑھائی، دعا مانگی اور اسی وقت بارش ہو گئی، اور آج آپ کی بزرگی ہے، تیسرا دن ہے، دعا کرتے ہوئے بارش نہیں ہو رہی۔ میاں صاحب رو پڑے، کہنے لگے پہلے میں جوان تھا، خود کماتا تھا، خود کھاتا تھا، اپنی کمائی میں حلال حرام کا خیال رکھتا تھا۔ اب مجھے تم کھلاتے ہو، جو تم دیتے ہو میں وہ کھاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تم مجھے کیا کھلا رہے ہو جس سے میری دعاؤں سے اثر ہی ختم ہو۔ یہ بڑی بات ہے رزق کے حلال۔ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ حرام روزی ہے، بے شک ساری حرام کی ہو یا 80% حلال ہو، 20% حرام ہو، حرام کی اس میں آمیزش ہو، اس کا پہلا نقصان دعائیں قبول نہیں۔ دوسری، ہم جب دعا کرتے ہیں ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، پتہ نہیں، چلو مانگ لو، قبول ہو گئی تو ہو گئی، نہ تو نہ سے۔ اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت زکریا نے کہا تھا کہ اللہ تو مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، ہماری یہ اولاد کا موسم نہیں ہے، جب بغیر مریم کو پھل دے سکتا ہے بغیر موسم کے، زکریا کو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یقین، دل میں جو یقین، اللہ نے کہا زکریا ضرور دیں گے، آپ کو بیٹا دیں گے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس کا نام بھی ہم خود رکھیں گے، اور وہ نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے یہ نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ آپ کے بیٹے کا نام بڑھاپے میں جو یقین بھی نہ کرے بندہ، بیوی بھی بانجھ، خود بھی بوڑھا، لیکن یہ چیزیں یقین سے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ہم اپنے بندوں کو مختلف صورتوں میں آزماتے ہیں، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالوں میں، سرمایہ میں، پھلوں میں، باغوں میں خسارہ دے کر، کبھی پیارے سے پیارا عزیز فوت کر کے، ہم اپنے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اپنے ماننے والوں کو ہم آزمایا کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری انہوں لوگوں کے لیے جو اس پر پورے اترتے ہیں، صبر سے اس کو برداشت کرتے ہیں، ہمیشہ نقصان پہنچنے پر واویلے نہیں کرتے، گریبان نہیں پھاڑتے، منہ پہ تماچے نہیں مارتے، وات بال نہیں نوچتے، بلکہ فوراً کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں اور صالح ہیں۔ اللہ رب العالمین انہی کو آزماتا ہے
آزمانے کے ساتھ ساتھ انعام و کرام کی بارش بھی دیتا ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے کئی بدشگونیاں دماغ میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بچوں کے نام رکھیں گے تو اسی طرح کبھی پورے نکالیں گے، کبھی فال نکالیں گے۔ سفر سے پہلے پرندوں میں پتھر مارتے تھے، اگر وہ دائیں طرف اڑ گئے تو سفر مبارک، بائیں طرف اڑ گئے تو سفر منحوس، سیدھے اڑ گئے تو رزقی کہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی جانوروں کو لوہے گرم کر کے داغا کرتے تھے، یہ بھی علاج فرماتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا میرے جو نیک بندے، میری امت کے وہ صالح بندے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے، ان میں فرمایا لا یتطیرون، پرندوں سے فال نہیں نکالتے، ولا یکتبون، لوہے سے گرم کر کے داغ نہیں لگواتے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے لا یسترخون، وہ استرخاء نہیں کرتے، طویل گنڈے نہیں کرتے، نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ آج جس مسجد میں چلے جاؤ تعویذوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، تعویذوں کے اڈے لگے ہوئے ہیں، لینے والوں کی قطاریں، دینے والا بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں بوتلیں رکھی ہیں، تھو 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 کر کے سب میں بوتلیں تھوک اپنا لعاب ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کی صفت یہ ہے وہ پرندوں سے فال نہیں نکالتے اور جانوروں کو داغ نہیں لگاتے، لا یسترخون، تعویذ گڈھا نہیں کرتے، وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیے، نیک بختی رب العالمین نے نہ کسی مہینے میں رکھی ہے نہ کسی چیز میں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے، سفر کا مہینہ بھی آپ کے لیے بابرکت ہوگا، محرم کا مہینہ بھی آپ کے لیے بابرکت ہوگا۔ آپ کو صرف رمضان کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، صرف بھروسہ رب العالمین پر رکھنا۔ میرے بھائیو، یہ جو شیطان ہمارے دلوں میں ایسے خیالات بد اعتقادیاں ڈالتا ہے اور ہم اسی طرح کرتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے نئی گاڑی لیں گے اور آگے بچے کی کالی جوتی چھوٹی وہ لٹکی ہوئی، کیا ہے؟ حادثہ نہیں ہوگا، نظر بد سے بچائے۔ ارے تیری پوری گاڑی بلیک ہے، وہ نہیں نظر سے بچے گی، اب جوتی بچے کی الگ لٹکائی، پوری گاڑی بلیک پھر بھی جوتی لٹکی ہوئی۔ یہ وہ بد اعتقادیاں ہیں، بد اعتقادی۔ ڈرائیور نے اتنے بڑے جوتے پہن رکھے ہیں 10 نمبر کے 9 نمبر کے، اگر جوتے ہی نظر بد سے بچائیں گے یا حادثے سے بچائیں گے تو ڈرائیور کے جوتے کیوں نہیں بچا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر جوتیاں ہی حادثے سے بچاتی ہیں نا، پھر بچوں کی پرانی جوتیاں پھینکا نہیں کرو، گھر میں رکھا کرو، جب دولہا دلہن کی شادی ہو جوتیوں کا ہار بنا کے گلے میں ڈالو، چونکہ تمہاری گاڑی سے زیادہ دلہن کی جان قیمتی ہے، دولہا کی جان قیمتی ہے، ان کے گلے میں ڈالو۔ اور سونا آج کل مہنگا ہے، پیسے بھی بچیں گے۔ سونا تو نظر بد سے نہیں بچاتا نا، جوتے بچاتے ہیں، نظر بد سے بھی بچیں گے، پیسے بھی بچیں گے، شادی بھی سستی ہوگی، خرچہ بھی کم ہوگا، بہت سارے پیسے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم